میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئرز ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو سلام کہتا ہوں، اور آج ایک نہایت اہم موضوع پر ہم بات کریں گے، یہ ہے ووکیشنل ٹریننگ، یعنی کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن۔ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان کی معیشت مستقل آپ سمجھیں کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈز کے اوپر ہے، اور جس کی اہم وجہ جو ہے ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ ڈکلائن ہو رہے ہیں۔ دن بہ دن ہمارے جو ریزروز ہیں اس کی کمی کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ امبیلنس ہو گئی۔ اچھا، ٹریڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے ریمیٹنسز جو ہوتے ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ریمیٹنسز کون بھیجتا ہے؟ یہ ریمیٹنسز سمندر پار پاکستانی بھیجتے ہیں، اور یہ مین پاور جو ہے یہ پاکستان سے جب باہر جاتی ہے تو یہ لوگ ڈالرز کماتے ہیں اور ڈالرز ارن کرتے ہیں، اور یہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو اس سے ہماری ملکی معیشت پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے ان لوگوں کو آج مدعو کیا ہے کہ جو کہ مین پاور ڈیولپ کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو سمندر پار پاکستانی اپنا اہم کردار کرتے ہیں۔ تو میں اپنے گیسٹ کا آپ لوگوں سے تعارف کرا دیتا ہوں۔ جو ہمارے سب سے جو لیڈنگ گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مسرور شیخ۔ ڈاکٹر مسرور شیخ جو ہیں وہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں اور نہایت ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، اور الحمدللہ بے شمار خدمات انجام دے چکے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ ماشاءاللہ سے جو باہر بھجوا چکے ہیں، اور ان کا ایک بہت اہم کردار ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہے جس کو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ ہمارے دوسرے گیسٹ جو ہیں عبداللہ بٹ صاحب ہیں، جو ایجو کاسٹ کے سی او ہیں، اور انہوں نے ای ڈاکٹرز کا پروگرام اور بے شمار ایسے پروگرامز جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں کہ جس سے ہماری یوتھ کے لیے نئے ملازمت کی راہیں استوار ہوئی ہیں۔ اور ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ عظمت حفیظ صاحب ہیں، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ایس ٹویٹا کے، سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے۔ تو اب جناب میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب سے۔ تو ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب، آپ ذرا بتائیں انٹرنیشنل ریکگنیشنز کے بارے میں، اور آپ کا جو محکمہ ہے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ کیا کردار ادا کرتا رہا ہے؟ کتنی مین پاور آپ بھجوا چکے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ جو ہیں اس وقت تربیت دے چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کرنٹ ڈیفیسٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس خراب ہوا ہے، اور ایک اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے، یا تو یہ کہ آپ کی امپورٹ ہو اور آپ ایکسپورٹ دونوں میں بیلنس رکھ رہے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور سے جو ہماری ورک فورس تھی جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ مڈل ایسٹ یا سعودی عرب میں میجورٹی جو لوگ تھے وہ پیسے ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے تھے اور بھیجتے رہے ہیں ابھی بھی، اور اب یورپ اور اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اے میں بھی بہت سارے پاکستانی ہیں۔ تو جو ہمارے ورکر بیسیکلی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ ریجن میں جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں۔ تو سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بیسیکلی کوالیفیکیشن اکارڈنگ باڈی ہے فار ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرامز کی، اور اس وقت تقریباً 300 کے قریب ڈفرینٹ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام جو ہیں اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے۔ اس میں ووکیشنل ٹریڈ بھی ہیں، اس میں ڈپلوما پروگرام بھی ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے ہم ان کی ریکگنیشن جو ہے ورلڈ وائڈ کرواتے رہتے ہیں۔ جی، انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات کریں نا جی۔ اور تو یہ بات میں کہوں گا کہ جو بھی شخص، اب ضروری ہے وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ضروری ہے کہ سرٹیفکیشن کی امپورٹنس دنیا بھر میں بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ اب کہیں بھی آپ باہر جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ پراپر ریکگنائز سرٹیفکیٹ اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے انڈیا کے جائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ وائڈ ٹیکنیشین کی یا اسکل ٹریننگ کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اب ڈگری پروگرام کے اگر آپ ڈیوریشن دیکھیں تو اس کی شیلف لائف جو ہے اتنی ہوتی ہے جتنا اس کا ڈیوریشن ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے جیسے ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ایڈوانس ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنی نالج اپ گریڈ کرنی پڑتی ہے، اسکل اپ گریڈ کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پھر کہیں کسی پروگرام میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، اور اس کی سرٹیفکیشن اگر آپ کے پاس ہو تو اچھی بات ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں گا کہ اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ آج کل دیکھ لیں تو بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہو گئی، اس میں آئی ٹی کی انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایک الیکٹرانکس کی انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، ڈائگنوسٹک میں آپ جو اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر نہیں کرتے، ٹیکنیشین کرتے ہیں، تو وہاں جو میڈیکل کی فیلڈ ہے الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین بایو میڈیکل سائنسز کی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اسی طرح اور بھی فیلڈ
فیلڈ چینج ہوئی ہیں, آٹو کی فیلڈ بھی چینج ہوئی ہے. تو اسکل جو ہے کہ ضرورت اب دنیا بھر میں ہے جاب کے لیے, اور ساتھ میں جاب جو ہے ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اگر آپ سرٹیفائڈ ہوں تو اچھی بات ہے. تو آپ نے پلمبر الیکٹریشین کا بھی کوئی سپروائزر جو بتایا کہ ہاں ان کے لیے پروگرام ڈیولپ کیا مڈل ایسٹ وغیرہ میں اور ان سعودی عرب وغیرہ میں, گلف کنٹریز میں جو ہے ہمارے زیادہ تر جو لوگ تھے ایز اے ٹیکنیشین یا ورکر کے طور پہ جاتے تھے, اور میجورٹی کے پاس جو اسکل ہوتی تھی لیکن سرٹیفکیشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ عام طور پہ جو انہوں نے اسکل سیکھی ہوتی تھی استاد شاگردی کے سسٹم میں اسٹریٹ پہ سیکھی ہوتی تھی. تو اب اگر کوئی ہمارا بندہ ہے بہت اچھا ہے, کوئی بھی شخص یہاں سے ورکر جا رہا ہے اور اس کے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, اور سرٹیفکیٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے جانا مشکل ہے, ناممکن ہے. بلکہ اب تو وہ لوگ جو گئے ہوئے تھے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے. خاص طور سے ہمارا ایم ڈی پروگرام سعودی عرب سے, ایم ڈی جنہوں نے ڈاکٹرز نے کیا تو وہ سب واپس آ گئے. بالکل, تو ضرورت ہے. تو اس کے لیے اب اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو بہت آسان طریقہ ڈیولپ کر لیا ہے. نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک میں جو ہے ریکگنیشن آف ٹرائل لرننگ کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ سنڈے کو ویکینڈ پہ کوئی 4 گھنٹے کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوں. اور میں تمام لوگوں کو, ایسے لوگ جو کہ ہنر رکھتے ہیں, جنہوں نے اسٹریٹ پہ جو ہے اسکل حاصل کیے, جو الیکٹریشین بن رہے ہیں, جو پلمبر بن رہے ہیں, جو آٹو میکینک بن رہے ہیں, جو موٹر سائیکل میکینک بن رہے ہیں, جو RSCT ٹیکنیشین بن رہے ہیں, اسکل یقیناً ان کے پاس ہوگی. لیکن اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو سرٹیفکیٹ لیں. ریکگنیشن اور ٹرائل لرننگ کا کانسیپٹ ہے, ویکینڈ کا کانسیپٹ ہے, 4 گھنٹے کا ایک طرح واک ان ٹائپ ٹیسٹ ہے, اور اس کے لیے نیشنل ووکیشنل شیخ صاحب اس کے لیے کوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن ریکوائر نہیں کہ ایٹ لیسٹ میٹرک ہو یا انٹر ہو, کچھ اس طرح کوئی سلسلہ پہ ہم لیتے ہیں. اور وہ جو RPL کا ٹیسٹ کرتے ہیں وہ عام طور پہ ہم کوالیفیکیشن لیول 2 سے اوپر نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جن کے پاس بیسک ایجوکیشن ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, مڈل ہے, وہ سارے لوگ جو ہے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ کے ذریعے ٹیکنیشین کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں, ٹریڈ کا سرٹیفکیٹ, اسکل ٹریڈ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. چلیں جی, بڑی اچھی بات. تو عبداللہ بٹ صاحب آپ ذرا بتائیں, آپ کا بہت اچھا پروگرام ای ڈاکٹر کافی مشہور ہوا, کافی ڈاکٹر اس سے مستفید ہوئے. تو آپ نے اب تک کتنے ڈاکٹرز پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, یا کیا آپ کی انٹرنیشنل ریکاگنیشنز ہیں, کن کن ممالک کے ساتھ آپ MOU سائن کر چکے ہیں, اس حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جی بہت شکریہ. جیسے ڈاکٹر مسعود صاحب نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیلتھ میں یا مختلف چیزوں میں ٹیکنالوجی کا عنصر بہت شامل ہو گیا ہے. تو ہم نے ای ڈاکٹر پروگرام شروع اس لیے کیا تھا کہ کوئی قریباً 25,000 کے قریب پاکستانی خواتین جو میڈیسن کر لیتی ہیں وہ پریکٹس نہیں کرتی ہیں, گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہر علاقے میں ہے. تو ہم نے ایسٹیمیٹ لیا تھا PMDC سے, اور یہ چیک کیا تو معلوم ہوا پچھلے 15 سال میں کوئی 25,000 لڑکیاں جو ہے آؤٹ آف پریکٹس ہو چکی ہیں, جس کا مقصد آپ یہ سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر کے بننے پہ قریباً 1 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے. 25,000 کروڑ روپے ہمارا لاسٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم نے, میں مشکور ہوں ڈاکٹر پروفیسر سعید قریشی صاحب کا, جی ہاں ان کا, اور ڈاکٹر مسعود حمید صاحب جو پچھلے وائس چانسلر, انہوں نے انیشیٹو لیا, ہمیں سپورٹ کی. اب ماشاءاللہ ہمارے پاس 1200 سے اوپر ڈاکٹرز ہیں 27 ملکوں میں جو واپس آ چکی ہیں پریکٹس میں. اور ساتھ ساتھ اب ہمارے پاس اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے, امپیریل کالج لنڈن کرتا ہے, لیکچوریا جرمنی کرتا ہے, کورسیرا کرتا ہے. یہ تمام لوگ ہمیں اب ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں ہماری ان ڈاکٹرز کی. ماشاءاللہ مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی کام کر رہی ہیں. تو عبداللہ بٹ صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے؟ ابھی وائس چانسلر JSMU بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ایک لڑکوں کی صرف ایک میڈیکل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. میں نے کیوں خیریت بولے, اگر کسی کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو گیا تو ہاؤ ویئر ہی ول گو ناؤ. تو میں نے کہا اچھا جی صحیح ہے. تو جب سے اوپن میرٹ پالیسی ہوئی تو اس سے تو ملک کے وسائل ضائع ہو رہے نہیں ہو رہے؟ تو کیا بہت بری طرح, یعنی آپ سوچیں 80% لڑکیاں آتی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈینٹل میں یہ اتنا ہی برا حال, ڈینٹل میں, فارمیسی میں بھی اتنا ہی برا حال ہے. یعنی لڑکیاں آتی ہیں اور اس کے بعد جو بنتی ہیں ان میں سے 80% جو ہے 80 سے 85% چھوڑ دیتی ہیں. ابھی ہمارے پاس ڈاکٹر مسعود زیب جو ہیں وہ لائن پر ہیں, جو ٹویٹ پروگرام کو GIZ کی طرف سے ہیڈ کر رہے ہیں. تو ذرا ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود صاحب کیسے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں بائی میونز آف ٹیلی فون لائن. تو ذرا کچھ مجھے بتا دیں کہ GIZ اور ٹویٹ کے جو پروگرام چل رہے ہیں وہ کن کن پروونسز میں چل رہے ہیں, اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے لوگ ٹرین ہو چکے ہیں, اور اس کے اوور آل امپیکٹ کیا آئے گا پاکستان پر, کیا بہتری کے اثرات آئیں گے؟ بہت شکریہ جی, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. GIZ کمر پیش پچھلے 13 سال سے ٹیبٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے.
آج کل جو ٹیویٹ سپورٹ پروگرام ہے یہ اپنے چوتھے فیز میں چل رہا ہے. کرنٹلی ٹیویٹ جو پروگرام ہے جی وہ آج ایٹ دس ویری مومنٹ 2 پروونسز میں ایکٹیو ہے جیسے پنجاب اور KPK ہے. لیکن آنے والے 6 مہینوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان ان تمام پروونسز میں اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے جیسے کہ پچھلے فیزز میں تھا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے جی کتنے انرولمنٹ کیا ہے، کتنے ہیں یا اوور آل اسٹرکچر میں اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہ تھی کہ 2009 میں جب کس فار آل کے نام سے پالیسی گورنمنٹ نے بنائی تو GIZ کو اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا اور اسی کے پیرامیٹرز کو لیتے ہوئے GIZ آج تک گورنمنٹ آف پاکستان کی مختلف مراحل میں ان کی معاونت کرتا جا رہا ہے. کم و بیش ایک اندازے کے مطابق جو سسٹم نیشنل اسکلز انفارمیشن سسٹم ہے جو کہ NAPTEC کے پاس ہے اس کے مطابق تقریباً جسٹ اوور 3,500 ٹیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں پورے پاکستان میں جس کو مختلف اپنے پروونشل چیپٹرز کے تھرو ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ماڈرن فوکس ہمارا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے اوپر، جینڈر کے اوپر، جینڈر انکلوسیو پارٹیسپیشن کے اوپر، ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر اور ریکگنیشن آف پرائر لرننگ اور کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کے اوپر ہے. صحیح. تو آپ اب یہ بتائیں کہ GIZ جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہے، تو وہ بھی کس صورتحال پہ جو گرین انرجی پہ آپ لوگ کام کریں یہ بھی آپ ہی لوگ کے ڈومین میں آتا ہے؟ GIZ پاکستان میں مختلف پروجیکٹس میں کام کرتا ہے جی. لگ بھگ 11 پروجیکٹس ہیں GIZ کے اور ان میں سے جو کلسٹر ہے ایک ہمارا وہ کلائمیٹ انرجی کے اوپر ہے. لیکن ٹیویٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ٹیویٹ کے اندر بھی جو اس سال کا فوکس جو کہ 2026 تک رہے گا وہ ہماری گرین ٹیکنالوجی اور گرین اسکلس کے اوپر رہے گا اور وہ تمام جو کوالیفیکیشنز ہیں جو آلریڈی ڈیولپ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں گرین کا ایلیمنٹ بھی لے کے جایا جائے. اور اس کے علاوہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹلی 22 ملین یوروز کے ڈفرینٹ پروجیکٹ کلائمیٹ اور انرجی کے اوپر GIZ ان 3 پروونسز کے اوپر KPK، پنجاب اور اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ گلگت بلتستان میں کرنٹلی ایکٹیو ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زیب آپ کا پارٹیسپیٹ کرنے کا، تھینک یو ویری مچ. تو اب میں ذرا بات کروں گا جناب عظمت حفیظ صاحب سے کہ عظمت حفیظ صاحب آپ ذرا بتائیں GIZ بھی آپ کے پاس موجود ہے، سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی موجود ہے آپ کے ساتھ، تو یہ سب لوگ آپ سے کولیبریٹ کر رہے ہیں، تو کیا اسٹوڈنٹ نے کتنا لوگوں کو ٹرین کر دیا اب تک؟ کیا آپ لوگ گراس روٹ لیول پہ کیا کچھ لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ کچھ چیزیں سامنے آئیں اب تک آپ ریزلٹس جو ہیں؟ بہت شکریہ آپ کو، آپ نے بلایا ہم کو. اسٹیفٹا میں تھوڑا سا بریف اس کے بارے دوں. اسٹیفٹا ایکچولی واز فارمڈ بائی دا گورنمنٹ آف سندھ 2009. 2009 سے لے کے ابھی تک اسٹیفٹا کا فوکس یہ رہا ہے کہ جو ٹیکنیکل ووکیشن ہے اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کا جو پرسیپشن ہے، سب سے پہلے اس پر ہم نے بہت فوکس کیا. دیکھیے ٹیکنیکل ووکیشنل اور ووکیشن ٹریننگ کو پاکستان میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اٹس اے لیفٹ اوور ایجوکیشن. اگر کوئی بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو آپ یا تو مدرسے میں ڈال دیتے ہو یا تو آپ ٹیکنیکل ووکیشن کی طرف اس کو آپ اس کے کہتے ہیں بھائی یہی اس کا فیوچر ہے. اور گریجولی اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کہ آج کسی بھی ایمبیسی کی لسٹ کھولیں آف اسکلز ریکوائرڈ، ڈاکٹرس تو ٹھیک ہے ساری زندگی رہے گی، انجینئرس اوکے وہ بھی ساری زندگی ہے، بٹ لک ایٹ دا ریسٹ آف دا لسٹ اٹس آل ٹیکنیکل ووکیشنل اسکلس. ان کو پلمبر چاہیے، ان کو ہینڈی پرسن چاہیے، ان کو پائپ فٹر چاہیے، ان کو ویلڈرس چاہیے ایکسیٹرا. تو اسٹیفٹا جب سے 2009 سے ہے ان کا فوکس یہ تھا کہ وی نیڈ ٹو لک وٹ از دا مارکیٹ ڈیمانڈ، بیکاز ہم بہت ٹائم ہو گیا تھا ہم سپلائی سائڈ ہی رکھیں. اور جب اسٹیفٹا نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کولیبریشن کی، GIZ جیسے فارن ایجنسیز آئے ہمارے پاس سندھ اسکل ڈیولپمنٹ تھرو دا ورلڈ بینک ہمارے پروجیکٹس آئے، تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلا تھا کہ دا ورلڈ از بگ، بہت چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم ادھر ابھی تک پہنچے ہی نہیں. ابھی تک ہم لوگ بات کریں انڈسٹری 4.0، ہم ابھی if I can be so honest I think ہم انڈسٹری ابھی تک 3.0 تک نہیں پہنچے. We are still stuck in 2.0 because وہ مائنڈ سیٹ ہمارا وہاں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ابھی تک. We are not going where we should. ابھی آپ نے بڑا اچھا ایک سوال پوچھا about green skills.
تو اسٹیفٹا ود GIZ جیسے انہوں نے تھوڑا مینشن کیا کہ وہ نیکسٹ فیز میں سندھ کو بھی انوالو کرے. سو وی آر ورکنگ ود دیم اینڈ ہمارا بیسکلی 3 فوکس ایریاز ہیں. گرین اسکلس, ون ول بی جینڈر مین اسٹریمنگ, بیکاز جیسے ابھی سر نے بڑی اچھی بات کی تاکہ فیمیلز آر گیٹنگ ٹرینڈ بٹ دے ڈونٹ اینڈ اپ ان دا ورک فورس, اور وہ ورک فورس نہ جانے کی وجہ سے پاکستان از لوزنگ a lot of revenue, اور جو کاسٹ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. سو سیکنڈ از جینڈر مین اسٹریمنگ, انٹروڈیوس کورسز, اینڈ ہمارے اپنے جو ادارے ہیں ان میں ایسی جگہ بنائے, پلیٹ فارم بنائے کہ فیمیل کو ہم انٹروڈیوس کریں. اینڈ فائنل چیز ہے تاکہ ہمارا فوکس ہے تاکہ ٹیفٹ کو ایک سب کے سامنے پیش کرے تاکہ اٹ از اے گڈ پلیس ٹو بی. ٹھیک ہے سر, تو اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک میں جاتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب سے مزید کچھ بات چیت کریں گے. جناب بہت شکریہ آپ کا. چلیے اب ہم پروگرام کے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ پر جاتے ہیں, اور اس کا آغاز ہم ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب سے اور عبداللہ بٹ صاحب سے اس سوال سے کریں گے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشنز کے بارے میں ذرا کچھ آپ بتائیں. کیا کیا انٹرنیشنل ریکگنیشنز ہیں, کس طرح سے پاکستان نے کتنی انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کر لی ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں عرض کروں گا کہ جو بھی کوالیفیکیشن ڈیولپ ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لوگوں سے لنکیجز کریں. اور اگر میں اسٹارٹ کروں چائنا سے, تو چائنا کے ساتھ ہم نے جو ہے ایگریمنٹ سائن کیا ہے چائنیز یونیورسٹیز اور پروٹیکٹنگ کے ساتھ کہ ہمارا ڈپلوما کا جو بچہ ہے وہ وہاں پہ جا سکتا ہے, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جہاں سے کرے, اور اس کے بعد تھرڈ ایئر, کیونکہ چائنا میں پروٹیکٹنگ میں اسپیشلائز ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ سول الیکٹریکل میکینیکل کا ڈپلوما نہیں دیتے, وہ ان کے یہاں جو ہے ریلوے انجینئرنگ کا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کا ڈپلوما ہوتا ہے. تو ہمارا ڈاکٹر صاحب گوادر میں بھی انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا, اس کا کیا ہوا, وہ بند ہو گیا یا نہیں؟ وہ ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہے, فنکشنلائز ہو گیا ہے, لیکن ابھی انیشیل اسٹیج پہ. اور تو اسی طرح جو ہے میں آگے بڑھتا ہوں تو رشین کے ساتھ اب ہم کام کر رہے ہیں. رشین کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے اسٹارٹ کیا؟ بالکل, میں نے دیکھا آپ کا سائننگ سیریمنی ہوئی. بالکل, اور وہ ہمارے جتنے پروگرامس کی ریکگنیشن رشین یونیورسٹیز نے کر لی ہے, اور ایک رشین یونیورسٹی باقاعدہ ہمارے بچوں کو اب ایڈمیشن دے رہی ہے. یہ تو بہت اچھا آپ نے مائل اسٹون اچیو کیا جناب, کہ رشیا جائیں گے بچے ہمارے. رشیا بالکل جائیں گے, اور رشیا نے ساتھ میں یہ بھی کیا 20 بچے ہمارے جا چکے ہیں. انہوں نے ہر سال ہمیں 40 اسکالرشپ دیں گے سندھ کے بچوں کو, ماشاء اللہ, جس میں ٹیکنیکل بورڈ کے 10 صرف سندھ کے بچوں کو دیں گے, نو بلوچستان, نو پنجاب, نو کے پی کے. ابھی بات کیونکہ ہزار ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہیں, تو سندھ کے لیول پہ بات کر رہے ہیں, سندھ کے لیول پہ آگے وہ بڑھے گی. لیکن ابھی یہ ہوا کہ اور ہم نے ڈویژن اس طرح سے کیا کہ ہر بورڈ 8 بورڈ ہیں, مطلب ابتدا آپ نے کر دی, مطلب 8 بورڈ ہیں, ہر بورڈ کے 2 پوسٹ جنرل ڈاکٹر یا 2 بچے, ٹاپ 10 میں سے 2 بچے پوسٹ جو ہے وہ بچے جا سکیں گے, رشین یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکیں گے, اور رشین گورنمنٹ کی اسکالرشپ ان کو ملے گی. لیکن ایڈمیشن انہوں نے خود ارینج کرنا ہوگا یونیورسٹی میں. یہ بچے ہماری یونیورسٹیز کے ہوں گے یا ووکیشنل ٹریننگ والے ہوں گے؟ یہ بچے انٹر کیے ہوئے ہوں گے, ڈپلوما ہولڈر ہوں گے, ڈپلوما ہولڈر. اور پرٹیکولرلی انہوں نے یہ کیا کہ پرٹیکولرلی میکینیکل یا کیمیکل وہ لوگ ہوں گے جو پرٹیکولرلی جو ہے ٹیکنیکل بورڈ کو 10 دیے انہوں نے, اور 10 ڈفرینٹ بچے جو ڈپلوما کیا ہوگا وہ جا سکیں گے وہاں پہ, اسکالرشپ ان کو گورنمنٹ رشین گورنمنٹ کی ہوگی. اسی طرح اگر بات ہوئی لیکچرر پروگرام کی, بات ہوئی کہ لیکچرر جو ہے انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آن لائن ٹریننگ الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کی اور ڈاکٹرس کی کرتی ہے, تو اس کے ساتھ بھی ہمارا MOU سائن ہو گیا, اور ہم نے سیٹ اپ بنایا کہ وہ آن لائن ٹریننگ کا پروگرام اسٹارٹ کریں گے. اور لیکچرر کے جو ہے تھیوری کی کلاسز آفر کرے گا. کوئی انسٹیٹیوٹ یہاں پر اگر کراچی میں موجود ہے یا سندھ میں کہیں موجود ہے تو وہ کسی ہاسپٹل سے کنیکٹ ہو جائے, تھیوری کی کلاسیں لیکچریا کرے گا, اور پریکٹیکل کلاسز وہ جو ہے ہاسپٹل میں بچے کریں گے الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے. آلریڈی اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ہمارے نامی گرامی جو ادارے ہیں جو الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے کورسز پروگرام آفر کر رہے ہیں, الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے عیسیٰ لیبارٹریز ہے, آخان یونیورسٹی میں الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین اسکول ہے جو ہم سے افیلیٹیڈ ہے, اور ڈاؤ میں بھی اس طرح ہوا. پرٹیکولرلی میں بات کروں گا جو نئے ٹریڈ ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں, جس میں ہیلتھ ٹیکنیشین کے ہیں, جس میں ہاسپٹلٹی کے ہیں, جس میں جو ہے آپ کا فیشن ڈیزائن کے, تو ان اور بات بنے کی ٹیکنیشین کی, یہ سارے پروگرامز کی ریکگنیشن ورلڈ وائڈ ہے. ہمارا بیوٹیشین کا 3 مہینے کا جو کورس ہوتا ہے اس کی جو ہے 20 پوائنٹ امیگریشن پہ ملتے ہیں. الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کی میں نے پرٹیکولرلی بات کی, الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی کا 1 سال کا ڈپلوما ہے, جس میں جو ہے کینیڈین گورنمنٹ نہ صرف بچوں کو ٹیکنیشین کو امیگریشن دے رہی ہے, ساتھ میں ان کو جو ورک پرمٹ بھی مل رہا ہے.
تو یہ ایک اپرچونٹی انٹرنیشنل ریکگنیشن موجود ہے. بٹ صاحب پھر بات کریں گے آگے بڑھ کے کہ ابھی جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، پرٹیکولرلی جاپان جیسے ذکر کیا تھا، بٹ صاحب کو بتائیں گے. تو اسی طرح ہاسپٹیلٹی کے جو پروگرام ہے ہمارے جو شیف کا ہے، اور یہ شیف کا آپ کا رمادہ والوں کے ساتھ کچھ بالکل رمادہ کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی کیا، اور رمادہ میں ہم وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں شیف کی ٹریننگ. آلریڈی ہمارے پاس کوتھم، پتھم یہ سب ایفیلیٹیڈ ہیں جو کہ جو ہے ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ میں ٹریننگ آفر کر رہے ہیں. یہ تو پھر IOTs کی ٹریننگ جو ہے ہم آفر کر رہے ہیں ڈفرینٹ پلیسز پہ. ایپٹیک ہمارا پارٹنر ہے اس میں، اور اسی طرح کے نامی گرامی اور ادارے بھی پارٹنر ہیں. ہنر فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہے موجود، اور ہنر فاؤنڈیشن جو ہے اس پہ بڑا فوکس ہے ان کا. ہنر فاؤنڈیشن بڑا فوکس، ہاں، ان کے 6 ادارے اب سندھ میں جو ہے بن گئے. تو وہ ہمارے ساتھ، جیسے کہ میں نے کہا الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کا یہ پروگرام بڑا پاپولر ہو رہا ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن کی وجہ سے. تو ہنر بھی اب اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے. تو ہنر آپ کے پارٹنر بنیں گے یا کیا، کس طرح؟ ہمارے ہم سے ایفیلیٹ ہو گئے ان پروگرامس کے لیے، آلریڈی ایفیلیٹیڈ ہیں. لیکن کتنے ٹریڈس میں کروائیں گے یہ ویسے؟ یہ ابھی تو فی الحال تو 2 ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، جو الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی اور نرسنگ کیئر جی. تو لیکن ہم چلے جی اگلا ٹارگیٹ ہے طاہر جاوید صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جی طاہر جاوید صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. طاہر جاوید صاحب بس آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب کے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایفیلیشن ہو گئی ہے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. ذرا آپ بتائیں کس طرح سے آپ ان پروگرامس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں، I mean, we are quite aligned with Sindh Board of Technical Education for getting guidance on various curriculums, testing methodologies, and interfacing with them programs کے اوپر. جی تو اور یہ مجھے بتا دیں تقریباً کتنے بچے آپ جو 1 سال میں ٹرین ہو جائیں گے اس پروگرام کے تحت؟ تقریباً ہمارے پاس دو سیشن ہوتے ہیں، 1 جنوری سے جون تک چلتا ہے، 1 جولائی سے دسمبر تک چلتا ہے. ہر سیشن میں تقریباً اکراس پاکستان ہمارے پاس 2000 کے قریب ہوتے ہیں، تو سال میں 4000 ہوتے ہیں. اور ابھی یہ بیسڈ ہے، ہمارے پاس 11 انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے 5 انسٹیٹیوٹ اگلے 2 سالوں میں اور آ رہے ہیں. تو ان 5 میں دین سملرلی یہ نمبر بڑھ جائے گا، اور پلس جو انسٹیٹیوٹ انڈر کیپیسٹی چل رہے تھے بکاز نئے آئے تھے، ان کے اندر بھی کچھ نمبر اس سے اوپر جائیں گے. ابھی ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب نے بتایا کہ 6 انسٹیٹیوٹ ہیں آپ کے سندھ میں. کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں. اوور آل پاکستان میں کتنے آپ کے ہیں؟ اس وقت 11 بن چکے ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے بیدیا میں بھی ہے، لاہور میں، کھاریاں، دین ملتان، بورے والا میں 2 آ رہے ہیں. تو اس طرح دیر آر مور نمبر آف اسٹوڈنٹس آؤٹ سائڈ کراچی. وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں. صحیح جی صحیح. اچھا، امن فاؤنڈیشن کے ختم ہو جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا اس کو ریپلیس کیا ہے؟ آپ لوگ اس کا رول پلے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کیا؟ کچھ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے. دیکھیں، امن فاؤنڈیشن تو کچھ عرصے میں پہلے بیکاز لیک آف فنڈنگ سے بند ہو گئی تھی ان کی، تو اس میں سے پھر دین وی باٹ آؤٹ اکوپمنٹ وغیرہ، کیونکہ وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ باڈی آتی تھی، کچھ ان کے کنٹینیوئنگ پروگرام تھے، تو ان کو لے کے ہم نے سیٹ اپ کیا اپنا سسٹم. تو امن فاؤنڈیشن تو ایز اے اینٹی، اور اس کا برانڈنگ تو ختم ہو گیا تھا. اب جو پروگرامس ہیں وہ ہنر کے نیچے ہوتے ہیں. صحیح جی صحیح. تو ابھی آپ اور کوئی آپ کا نیا پروگرام ہو، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کوئی کہ اسٹوڈنٹ انرول ہوں؟ اس میں میری گلیڈ کہ آپ اس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں، بیکاز اور جو ڈاکٹر مسرور اور ان کا گروپ کر رہا ہے، دیٹ ایفرٹ نیڈس ٹو بی اپریشیٹڈ بائی ایوری بڈی. کیونکہ اگر آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں یا دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی، وہاں پر ووکیشنل ٹریننگ ہیز پلیڈ اے ویری ویری بگ رول. چاہے چائنا کو دیکھتے ہیں، چاہے ملیشیا کو دیکھتے ہیں، جرمنی وغیرہ تو بہت ایڈوانس ہے، ان کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ ووکیشنل ٹریننگ نے رول پلے کیا. پاکستان میں اس کی ریئلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمیں ٹریڈ اسپیسیفک لوگوں کو تیار کرنا جو انڈسٹری الائنڈ ہو. وہاں چیلنجز ہیں بہت، بیکاز انڈسٹری میں بھی چیلنجز ہیں، پلس اس وقت اکانومی کے بھی چیلنجز ہیں. ڈیفینیٹلی جی، بالکل امپلائمنٹ اپرچونیٹی. لیکن جو راستہ بنایا گیا ہے، جو سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ دیر آر ادر انسٹیٹیوشن جو کراچی میں کام کر رہے ہیں، بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، سو آل آف دیز انسٹیٹیوشن آر ٹرائنگ ٹو گو ٹوورڈز میکنگ شیور کہ ہمارے جو
वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो समहाउ इंडस्ट्री अलाइन हो सके, और जिस सेगमेंट को आपने तो इंडस्ट्री लाइन की बात की यार, इंडस्ट्री तो कहती है जनाब हमारे हिसाब से तो ये बच्चे प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। देखिए कुछ चीजों के अंदर इंडस्ट्री अलाइनमेंट आसान, कुछ चीजों में मुश्किल, एंड उसके अंदर इंडस्ट्री को आपको अलाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप रिलेवेंस क्रिएट कर सके इंडस्ट्री के साथ। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा हर जगह होते हैं, और उसको इंटीग्रेट करना प्रोग्राम्स को इनटू इंडस्ट्री, वो एफर्ट हर वोकेशनल ट्रेनिंग की एफर्ट रहेगी, और प्लस चैलेंज रहता है। तो वो उसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन दैट इज अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज व्हिच हैपेंस by putting kids on the job training। 1 महीने की होती है तकरीबन, they put in 200 hours। उसके बाद प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी, और नंबर इंकरेजिंग है इन टर्म्स ऑफ द नंबर। तो ये जितने भी लोग हैं ये इनकी प्लेसमेंट हो जाती है 100%, या क्या होता है ये? 100% तो नहीं होती। देखें उसमें 2-3 किस्म के लोग, कुछ लोग बाय वर्च्यू ऑफ देयर कंडीशंस, उनमें कुछ बच्चियां भी शामिल होती हैं, get dropped off because उनको से अलाउ नहीं करता कोई जॉब करने का फैक्ट्रीज में या किसी एरिया में, 1% वो होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परस्यू करना शुरू करते हैं कॉलेज में। हमारे नंबर जो हैं कल अराउंड 60% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। चैलेंज जो मेरा ख्याल सबसे बड़ा ये है, प्लेसमेंट में सस्टेनेबिलिटी फॉर जॉब, वो कई दफा चैलेंज आता है। आपने एंट्री कर ली, क्योंकि उसमें फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, उनका अपना इंटरेस्ट और उनकी एक्सपेक्टेशन कम इनटू प्ले। ये नहीं सोचा था मैं इस तरह करूंगा, मुझे ज्यादा काम करना पड़ता। तो देयर इज अ इशू रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन, स्किल और प्लस इंडस्ट्री का अपना एटीट्यूड। इट्स अ मिक्सचर, और उसी के ऊपर काम करना है, उसी पे डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं। जी ये चैलेंज को सॉल्व करना है। जी सही। बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। मैं ताहिर जावेद साहब की बात में कंटिन्यू करूंगा। ताहिर जावेद साहब ने पिछले दिनों जो है वो लाइट हेल्थ टेक्नीशियन के कोर्स जो स्टार्ट किया, नए जो कोर्सेज हैं, एक जो प्रोग्राम है इन्होंने IOTs के प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, IOTs, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है फैशन डिज़ाइन के प्रोग्राम भी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहले हुनर नहीं करता था। कि हुनर ने अब अपनी ट्रेनिंग को 2 अलाइन किया है 2 हिस्सों में, एक तो हाई एंड ट्रेनिंग और दूसरी लोअर एंड ट्रेनिंग, जिसको आप कहते हैं टेक्नीशियन वगैरह। तो वो दोनों की है। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस की बात की आपने, और हम करते हैं मुसलसल। कहना बहुत आसान होता है कि हमारे यहाँ नहीं है, और इंडस्ट्री भी के लोग भी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि भाई ये लाइन नहीं है। तो बात यह है कि किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने बड़ा तो कौन आगे आएगा जनाब? मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनकी अपनी रिसर्चेज होती हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, दे डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स देम। तो हम इंडस्ट्री के लोग यही बताते हैं कि यार दे आर लीस्ट बॉर्डर अबाउट दिस। देखिए इसमें आप मुझे जानते हैं कि मैं 20 साल तकरीबन मैं ऑफिस से कि उनकी जो है CSR कमेटी का मेंबर रहा हूँ टैबलेट की। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि अब जो है लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जो है हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट जो कि 1962 में बना था, बहुत पुराना था सारा कुछ, अब वो रिवाइज हो गया और 2018 में नया अप्रेंटिसशिप एक्ट आ गया, जो कि ज़्यादा पावर देता है एम्प्लॉयर को, इंडस्ट्री को इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में। और मेरे ख्याल से उसको अगर लेके चलें तो अप्रेंटिसशिप लीगल बेसिस अवेलेबल है, और हमें इस मुल्क को अब उसी तरह जाना है। हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग को अगर हमने प्रमोट करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है, तो हमें जर्मनी वाले मॉडल पे जाना पड़ेगा कि बच्चे थ्योरी के साथ स्किल ट्रेनिंग इदारे में भी करें, और उनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्री में भी हो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब एक बात ताहिर जावेद साहब कर रहे थे कि हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आप लोग सब वोकेशनल ट्रेनिंग के लीडर्स हैं, आप लोगों ने कभी इमेज बिल्डिंग के लिए काम क्यों नहीं किया? कि मैं ही देखता हूँ, जो मेरा अपना मुशाहरा है कि लोग जो हैं वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रेफर करते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे देते हैं, लेकिन एक जो स्किल्ड लेबर होता है, हालांकि उसकी रेन्यूमरेशन, उसकी अर्निंग ज्यादा होती है, लेकिन वो उसको प्रेफर नहीं करते। तो आज तक आप लोगों ने कभी इस फील्ड पे क्यों नहीं काम किया कि आप उसका? बिल्कुल मेरा तकरीबन 30 साल से मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें मौजूद हूँ फील्ड में, कि हम जो है
टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, या आप कह लें कराची की अगर बात कर रहा हूँ, लाडी खुरंगी और लियाकताबाद से मैं उसको डिफेंस लेके जाना चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए, और हमारे साथ जो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने जो है प्री यूनिवर्सिटी जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, जो कि लेवल 3 NVQF की लेवल क्वालिफिकेशन 3 से स्टार्ट होता है, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। फिर उसके बाद फिर वो उनको BBA में बच्चों को एडमिशन देंगे। तीसरा जो प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं, वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो कि ऑफ़र करने जा रहे हैं, वो आपका मीडिया साइंस की प्रोग्राम जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक एफर्ट हो गई है। पहले लोग कहते थे कि डिफेंस में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का इदारा नहीं है, तो मैं समझता हूँ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ने वो काम तो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में वोकेशनल ट्रेनिंग का इदारा बनेगा, उन्होंने शुरू कर दिया, शुरू हो गया। चलिए जी, अब हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद अजमत साहब से कि एस्ट्रेटा का क्या रोल प्ले कर रहा है एस्ट्रेटा जो है। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, अब हम एडिशनल डायरेक्टर एस्ट्रेटा अजमत साहब से पूछते हैं कि जनाब और क्या डेवलपमेंट है जनाब एस्ट्रेटा के अंदर, क्या आपको नज़र आ रहा है, मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया। जैसे मैं उस वक्त कहा था कि सिंध टेक्निकल एजुकेशन फोकस कर रही है टेक्निकल वोकेशन को, सिर्फ ये नहीं कि स्किल इम्पार्टिंग, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रजिस्ट्रेशन भी होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, हमारे अपने 252 इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हम रन कर रहे हैं ऑल ओवर सिंध, और फिर हम कर रहे हैं कि प्रमोशन कि एक टेव को टेक्निकल वोकेशनल को हम बनाए एज अ ब्रांड बना के लोगों के सामने पेश करें। वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन मास मीडिया कैंपेनिंग। जैसे आज मैं इधर आया हूँ तो मेरे भी यही फोकस था ताकि टू स्प्रेड दिस मैसेज कि टेक्निकल वोकेशन ट्रेनिंग इज़ नॉट ताकि एक रिस्ट्रिक्टेड एक चीज़ है, ये सबके लिए है। इनफैक्ट हमने कुछ समर कोर्सेज चलाए बच्चों को कि उनको थोड़ा हम प्रमोट करें ताकि बेटा अगर इफ़ यू हैव समर टाइम वाई वेस्टेड इन अदर थिंग्स, थोड़ा स्किल सीख लो। हमने कहीं कहीं जगह कारपेंट्री के कोर्सेज चलाए, हमने कहीं कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम प्रमोट करें कि लोगों को बताएं कि टेक्निकल वोकेशनल सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीबॉडी। और जो स्किल आप सीख सकते हैं वो आप ही को फ़ायदा देगा। अभी जैसे आपने इकॉनमी की थोड़ी देर पहले बात की, खुदा ना खास्ता जब कोई मसले आ जाए तो लोगों के पास कोई हुनर होगा जिसकी वजह से वो कहते हैं चलो ठीक है मेरी जॉब अनएम्प्लॉयड हो गया बट मेरे पास स्किल है। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे मुझे बताएं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि व्हेन आई वाज विजिटिंग इंग्लैंड एंड इन जापान, तो उसमें बहुत सारे लोग थे वो अपना राइट स्किलिंग कर रहे थे। राइट स्किलिंग मीन था कि दे हैव स्किल्स बट अब वो दूसरे स्किल सीखने चाह रहे हैं, और कोई लोग अपने आप को अप स्किल करना चाहते हैं। तो स्टेफ्टा का फोकस यही है कि ताकि हम स्किल्स फॉर ऑल करें। ये रिस्ट्रिक्शंस जो हमने बनाई हैं, मीडिया साइंसेज के हवाले से कुछ बात कर रहे थे कि वो भी कुछ उस पर एस्ट्रेटा ने काम किया है क्या? हम एक्चुअली मीडिया साइंस पर नहीं बट हम कर रहे हैं कि हम मास मीडिया की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। बिकॉज जैसे हमने कहा परसेप्शन जो है जो हमने जो बनाया है कि ये सिर्फ ब्लू स्किल के लिए है, या वो बच्चे जो पढ़ते नहीं है, या जिनके सर्टन डिसेबिलिटीज है जिसको हम कहते हैं ताकि वो फोकस नहीं कर पा रहा, उसकी अटेंशन स्पैन कम है, तो उनको ऐसे स्किल्स में लगा दें। तो टेक्निकल वोकेशनल जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी। स्किल्स फॉर ऑल जो कॉन्सेप्ट जो हम पुश कर रहे हैं, जो स्टेफ्टा बड़ा 2009 से पुश कर रहा है कि हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी ऑफ अ सर्टन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी नहीं हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा सबके लिए आप स्किल फॉर ऑल ये कहता है ताकि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, यू आर रिच यू आर पुअर, इट डजंट मैटर। तो एज लिमिट्स वगैरह भी कुछ आप बढ़ाएं ना यहाँ पर, तो वो जो एज लिमिट के ऊपर हम थैंक यू आपने ये एक पॉइंट रेज किया कि मेरा अपना जो पर्सनल बिलीफ है वी वर्कड अपॉन इट, ताकि जो हमने जो क्लासेस स्पेशली जो मॉर्निंग क्लासेस होती है वो हमने एक एज रिस्ट्रिक्शन रखा है फॉर बिकॉज कोई रिक्वायरमेंट भी हमको आ रही थी, एक रिक्वेस्ट भी होती थी। बट फॉर आवर इवनिंग प्रोग्राम्स तो हम ग्रेजुअली उसमें जो एज रिस्ट्रिक्शंस है वो ग्रेजुअली हम खत्म कर रहे हैं, बिकॉज वो अडल्ट लर्निंग प्रोग्राम्स की तरह हम उनको कह रहे हैं कि जो बंदा ऑलरेडी वाली बात, कंटिन्यूइंग एजुकेशन वाली बात, कंटिन्यूइंग एजुकेशन की वजह से, बट जो सीखना चाह रहा है, जो जैसे मैंने कहा कि जॉब लॉस होगी, अब वो कह रहा है कि मैं उस फील्ड में नहीं जा सकता, सो आई वांट टू लर्न अनदर स्किल,
تو وہ ہم ایج ریسٹرکشن اس میں ہم بالکل اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ ہمارا پلان ہے آلریڈی، اس ان دا پائپ لائن. اور ہم اور کلاسز اسٹارٹ کر رہے ہیں ایوننگ پروگرامس میں کہ جو بچے جو صبح نہیں آ سکتے فار سم پرابلی دے آر ورکنگ ان سم پلیس اینڈ دے وانٹ ٹو لرن اے ڈفرنٹ اسکل اور دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ نیو. جیسے آپ کل بولے کہ یار پلمبر مجھے اچھا نہیں مل رہا، سو وائی ڈونٹ آئی لرن اے بٹ آف اے پلمبنگ تاکہ چھوٹے پرابلمس میں خود ہی ٹھیک کر دوں. سو ہم آپ ایسے لوگ، ہمارے ایسے لوگ، تاکہ جو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ دس از ناٹ مائی جاب، دس از اے پور مینس جاب، یہ ہم کانسیپٹ جو پش کر رہے ہیں بار بار اس کو ہم ختم کریں اور اس کو ہم بولیں کہ اٹس اسکل فار ایوری ون اینڈ ناٹ بیکاز آف اسپیسیفک بیک گراؤنڈ اور اسپیسیفک بہت اچھی بات کی آپ نے. تو ڈاکٹر صاحب بینگ اے لیڈر آف ووکیشنل ٹریننگ، تو اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے کہ اور کچھ کیا آپ کی اچیومنٹ ہے اور کیا چیزیں بہتری لا سکتی ہے گورنمنٹ پرسپیکٹو سے، کیا پالیسی کے اندر چینج لانی چاہیے ہمارے ڈیسیژن میکرز کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اس پچھلے ڈیکیڈ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، اور ایک جو ایشو تھا جو پالیسی ڈاکومنٹیشن کا وہ پہلی بار پاکستان میں ہوا، پہلی بار نیشنل ٹیبٹ پالیسی بنی 2015 میں، نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک بنا، اور تقریباً 300 کے قریب کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ پروگرام بنے. جو آپ نے بات کی کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا لنکیج نہیں ہے، تو یہ سی پی ٹی ٹریننگ پروگرام کوالیفیکیشن جو بنی وہ انڈسٹری کو ساتھ ملا کے بنائی گئی، اور اس طرح بنائی گئی کہ جس طرح آپ فلور پہ ورک کرتے ہیں کمپیٹنسی اسٹینڈرڈ لکھے تو انڈسٹری کے لوگوں نے لکھے، اکیڈمیا کے لوگ بھی شامل تھے. تو یہ چیز ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ اسکل سیکھیں، میں کہوں گا ہنر سیکھیں، اور ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، لیکن میرا یہ اپنا اوپینین ہے کہ لیکن ہر کوئی اگر کسی کے پاس اسکل ہے تو وہ ڈاکٹر انجینئر کے برابر یا اس سے زیادہ کما سکتا ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے ٹیکنیشین جو اچھے ٹیکنیشین ہیں، جو اچھے میکینک ہیں، 3-3 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہنر سیکھتے ہیں، میں خود الیکٹریشین ہوں، میں خود پلمبر ہوں، گھر کے سارے میں کام کرتا ہوں. کبھی سنڈے کو آپ میرے گھر کال کریں تو میری بیٹی بتائے گی کہ آپ کو کہ جناب آج ہمارے گھر میں پلمبر آیا ہوا، پاپا سے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور محنت میں عظمت ہے. اور کوئی اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ محنت میں عظمت نہیں ہے تو محنت میں عظمت ہے، اور کسی کے پاس ہنر ہے تو وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، ریسرچ ہے ورلڈ وائڈ کہ دنیا میں 40,000 پروفیشن ہیں. 40,000 پروفیشن، 40,000 آپ کہہ لیں کہ ایریاز ہیں جہاں پہ جاب اویلیبل ہیں جو ہیں، اور میجورٹی اسکل ٹریننگ کے، اسکل ووکیشنل ٹریننگ جو ہے، جو پروفیشن ہیں ان کو بھی اسکل ووکیشنل ٹریننگ چاہیے. اور وہ 40,000 پروفیشن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اویلیبل ہے. 40,000 پروفیشن کراچی میں اویلیبل ہے، میں سمجھتا ہوں اویلیبل ہے. بات اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس ویژن ہو جانی چاہیے، آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اور آپ آج کل کے دور میں جس کے پاس مطلب ہنر ہے وہ جو ہے اس کے لیے سروائیو کرنا بہت. ہماری یوتھ کو راغب کس طرح سے کریں گے؟ یوتھ راغب نہیں ہو رہی ہے ووکیشنل ٹریننگ کی طرف. جو ہے ابھی بھی بچے MBA BBA، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اونلی 18% اسٹوڈنٹس آف MBA BBA دے آر گیٹ سکسیس ٹو گیٹ دا جاب. باقی تمام لوگ جو ہیں کوئی ریل اسٹیٹ میں جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. اس کا کیا حال ہے کہ ان کو کس طرح سے متوجہ کریں گے یہ لوگ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف آئیں تاکہ یہ اسٹریٹ کرائمز اور یہ تمام چیزیں نہیں ختم ہوں؟ بالکل زبردست بات کی آپ نے. دنیا میں دیکھیں یہ بات، دنیا میں جو بات ہے کہ دنیا کی جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ کو اور ووکیشنل اسکل ٹریننگ کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے اپنے ملک میں ان ایمپلائمنٹ ریڈیوس کرنے کے لیے اور ایز اے رزلٹ اسٹریٹ کرائم ریڈیوس کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی اس پہ اب جانا پڑے گا. بچوں کو بجائے اس کے کہ بچے بے روزگار رہیں، وہ بچے ہنر سیکھیں، اسکل سیکھیں. اس میں جو ہے کوئی برائی نہیں ہے، آپ ہاتھ سے کام کریں. اور دنیا میں اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ کینیڈا میں چلے جائیں، آپ USA چلے جائیں، تو پلمبر جو ہے وہ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے زیادہ ارننگ کرتے ہیں. ٹیکنیشین چاہے الیکٹریشین ہو، چاہے پلمبر ہو، چاہے CT ٹیکنیشین ہو. تو اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں، آپ بھلے گریجویشن کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ضرورت پڑے گی جاب کی وہاں پہ، کوئی اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے. تو اگر آپ کو اس نے تو اب میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے جس کا 65% ہماری پاپولیشن کا حصہ ہماری یوتھ ہے، تو یہ یوتھ ہماری کسی طرح سے ووکیشنل ٹریننگ کورسز کی طرف آئے تاکہ ان کو روزگار کے مواقع میسر ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں
اسٹریٹ کرائمز اور بہت سارے جرائم سے یہ دور رہیں اور معاشرہ جو ہمارا بہتری کی طرف آئے. تو بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.